معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنے نام پر یہاں اکٹھا کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی ہماری یہ محفل ہمارے حق میں حجت بنے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور قریب کر دے، اور ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اس کی شر اور اس کی دشمنی سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھی بتایا، اور پھر زندگی میں پیش آنے والے مختلف طرح کے جو مرحلے ہیں ان پر مکمل رہنمائی عطا کی۔ قرآن مجید جیسی کتاب ہمارے پاس بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کتاب پر عمل کروا کے ہمیں ایک بہترین نمونہ عطا کیا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے پر گزار سکیں، اور جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور اس سے ملاقات کریں تو ہم اس حال میں اس سے ملیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جب ایک انسان آتا ہے تو جس خاندان میں بھی وہ آتا ہے اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہترین تخلیق، جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں سب سے بہترین چیز انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور اور بولنے کی قوت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد انسان جب ہوش سنبھالتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بات چیت کرنے لگتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے لگتا ہے، تو صرف ماں باپ نہیں اور بہت سے لوگ اس کی تربیت اور اس کے ذہنی رخ کے تعین کے لیے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر بچہ اسکول جانے لگتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسکولز میں بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، اسلامیات نام کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ عام طور پر صرف اسلام کا ایک تعارف ہوتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اسلامیات میں، اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز تک کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے۔ قرآن مجید ان کو سمجھ نہیں آتا، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیسی روشن اور بہترین تعلیمات چھوڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسلامیات پڑھنے کے باوجود ہمارے دل میں اسلام کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں بعض اوقات بہت سی ہمارے دل کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، بہت سے ایسے وسوسے ہمارے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اسلامیات پڑھنے کے باوجود، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود، حج اور عمرہ کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر وہ ایمان، یقین، توکل، اعتماد، اس کی طرف رجوع، اس کے لیے خشوع اور اس کے لیے دل کا پوری طرح جھکنا، یہ کیفیات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ محبت نہیں جاگتی کہ جو ہمیں اس زمین پر رہ کر اپنے خالق کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچان کر ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اس طرح ہمارے دل وہ سب کچھ نہیں پا سکتے، دلوں کو ان کی غذا نہیں ملتی، روح کو اس کی وہ غذا نہیں ملتی جو کہ اس کا حق ہے کہ اس کو ملے، اور جس کا پورا پورا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا ہے، اور انسان کو وہ تمام چیزیں عطا کی جس کی انسان کو ضرورت تھی۔ تو اس لیے اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہر شخص کا قرآن مجید کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ 1-on-1 بیس پر ڈائریکٹ، براہ راست اپنی ہر حاجت اپنے رب کے سامنے رکھ سکے، ہر معاملے میں، ہر دکھ سکھ میں، ہر تکلیف اور ہر پریشانی میں سب سے پہلا خیال ان کو اپنے رب کا آئے، کیونکہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ بات آتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اسے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم نے اس پاور کو جانا ہی نہیں، اس کو پہچانا ہی نہیں،
لہذا اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہی نہیں ہوئے، رجوع ہی نہیں کیا، فائدہ ہی نہیں اٹھایا. پھر آپ دیکھیے کہ زندگی کا یہ سفر انسان بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک جس طرح بھی گزارتا چلا جاتا ہے، تو زندگی میں مختلف واقعات، حادثات اور پریشانیاں بھی انسان کو پیش آتی ہیں. جب انسان خوش ہوتا ہے، جب انسان پر اچھے دن ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر لیتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے دل میں کوئی بدگمانی نہیں ہوتی، یا اس کے دین کے بارے میں اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن جہاں کہیں انسان کی کوئی آزمائش ہو جاتی ہے، جہاں کہیں انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو شیطان جو دشمن ہے رب کا بھی اور رب کے بندوں کا بھی، وہ اس سچویشن سے پوری طرح فائدہ اٹھاتا ہے اور بندوں کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر لیتا ہے، بندوں کو مایوس کر دیتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ تمہاری نہیں سنی جائے گی، تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی. اگر کوئی تکلیف اور دکھ آ جائے تو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اٹس ناٹ فیئر، یہ صحیح نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو پہچانتا ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہیں. اور اللہ کو جب کوئی شخص پہچانتا نہیں تو اس کے فیصلوں کو اور زندگی میں ہونے والے مختلف حالات، واقعات، حادثات کو اور ان کی وجوہات کو انسان جان ہی نہیں سکتا، پہچان ہی نہیں سکتا، جس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان کی ڈائریکشن بدل جاتی. اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی بجائے وہ دوسروں کی طرف رخ کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو سراسر نقصان ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکلات ہو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مواقع، وہ کون سے اوقات ہیں کہ جس میں انسان کو اپنے رب کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت رب کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہوتا جو اس کی مدد کر سکے. وہ مواقع مثلاً انسان کی آزمائش بیماری کے ساتھ ہوتی کہ اس کے جسم میں کوئی تکلیف واقع ہو جاتی. پھر اسی طرح کبھی انسان کے اوپر کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی، کوئی انسان اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا، کوئی اس پر ظلم کرتا، مثلاً اس کا کوئی مال چوری کر لیتا، یا اس کی عزت و آبرو لوٹ لیتا، یا اس کو صرف اپنی زبان سے ہی تکلیف دیتا ہے. کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ دوسروں کے لیے زندگی گزارنا دوبھر کر دیتے ہیں. جو بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں بہت ایک اسموتھ لائف گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے کہ جس سے انسان سخت تکلیف ہوتا ہے. کوئی وہ کلیگ ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح انٹرپٹ کرنے والا ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں. تو یہ چیز انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دی. تو انسان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. کبھی اپنے بچوں سے آزمائش آ جاتی ہے، ان کی کسی بیماری کی شکل میں، یا نافرمانی کی شکل میں، یا ان کے کسی غلط راستے پہ چلنے کی شکل میں، یا ماں باپ کے نافرمانی اس درجے میں کہ وہ ماں باپ کے لیے مسلسل ایک اذیت کا باعث بن جائے. یہ تمام چیزیں ہم عام زندگی میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلا وجہ انسان کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. انسان کا قصور نہیں ہوتا لیکن دوسرے اس پر گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، الزام تراشی کرنے لگتے ہیں، جھوٹے الزام لگانے لگتے ہیں. تو ایسے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات حوصلہ ہارنے لگتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اور وہ اس کا بدلہ بہت برا دیتے ہیں. مثلا پیغمبر علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ کیا گیا، ان کے پیغام کو نہیں سمجھا گیا، ان کی مخالفت کی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ لوگوں کو 950 سال سچ بات بتاتے رہے لیکن لوگ سمجھ کے نہیں دیے، اور انہی کی طرف سے شدید مخالفت کی. پھر اسی طرح بعد میں بھی آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، ان کے خاندان والوں نے ان کی کتنی شدید مخالفت کی، پوری قوم نے مخالفت کی، حالانکہ وہ ان سب کے خیر خواہ تھے، حتیٰ کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کس طرح بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا گیا، اور کس طرح یکایک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ملک سے نکلنا پڑا کہ اچانک ان کے ہاتھوں جو قبطی کا قتل ہو گیا. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جب آخری وقت ان پر آیا تو ان کے حواری ان کو چھوڑ گئے. یعنی وہ جو ساری قوم میں سے سب لوگوں میں سے انتہائی مخلص تھے, قریب ترین تھے, وہ ان کو چھوڑ گئے. ایسے میں آپ دیکھیے کہ جب انسان انسانوں پر توقع رکھتا ہے, مثلاً اپنے بال بچوں پہ رکھتا ہے, اپنے دوستوں پہ رکھتا ہے, اپنے قریبی لوگوں پہ رکھتا ہے, لیکن زندگی میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی آزمائش بھیجتے کہ اپنے بچے بھی دور چلے جاتے, دوست بھی چھوڑ جاتے, خاوند بھی نہیں پوچھتے, یا پھر والدین جو ہیں وہ بھی اولاد کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح 40 سال تک ان کی اپنے معاشرے میں کیسی عزت تھی, ہر کوئی آپ پر ٹرسٹ کرتا, آپ کو صادق اور امین کہتا تھا. لیکن جب آپ نے سچ بتانا شروع کیا, لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا, تو ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں. وہی لوگ جو آپ کے مداح تھے, وہی لوگ جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کے مخالف ہو گئے. آپ کا اپنا چچا ابو لہب کس قدر آپ کو ستانے والا بن گیا. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں ہر قسم کے لوگوں پر آزمائشیں آئیں, اور خاص طور پر وہ آزمائے گئے جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, جنہوں نے لوگوں کو دین کی بات بتائی, جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا کلام پہنچایا. ایسے لوگوں پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں, ان پر الزامات لگے اور ان پر طرح طرح کی مشکلات آئیں. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان خوف کے ذریعے آزمایا جاتا ہے, جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور بھوک سے. کبھی انسان کا سارا بزنس ختم ہو جاتا ہے اور انسان بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے. وہی انسان جس کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں سب چیزوں سے خالی ہو بیٹھتا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ دن ہمیں لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں, اور یہ ہم سب دیکھتے ہیں اپنے سامنے کہ لوگوں کا عروج اور زوال, اور پھر زوال کے بعد پھر عروج یا پھر زندگی کا خاتمہ, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اسی طرح بعض اوقات خوف اور بھوک کے علاوہ جان, مال, اولاد, پھلوں کی کمی اور طرح طرح کی مصیبتیں. کبھی اندر کی بے چینی اور گھبراہٹ, کبھی ڈپریشن, کیونکہ دل انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں, اپنے کنٹرول میں نہیں. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا تو اچانک دل ڈوبنے لگتا, اچانک اداسی ہو جاتی. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے ہر چیز کو انجوائے کرتے کرتے ایک دم ہر چیز روکھی پھیکی لگنے لگتی. یہ ساری کیفیات ان سے ہم گزرتے ہیں, ان کا تجربہ کرتے ہیں, ان کو لوگوں کے درمیان دیکھتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کے اوپر ایسا خوف آ جاتا ہے کہ ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے, بڑی سے بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں. بعض اوقات حاسدوں سے واسطہ پڑتا ہے, دشمنوں سے, منافقوں سے, دو چہرے رکھنے والے لوگوں سے, کہ جو سامنے آپ کے کچھ ہوتے ہیں پیچھے آپ ہی کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی سے واسطہ پیش آیا. پھر اسی طرح کبھی کسی قریبی رشتے دار کی گمشدگی یا اس کی وفات کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے خالی ہو جاتا ہے, یعنی کہ رخصت ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کبھی انسان کے جذبات اور احساسات کو بہت شدید ٹھیس پہنچ جاتی ہے. یہ ساری آزمائشیں اور یہ ساری تکلیفیں انسان دیکھتا ہے. پھر کبھی کسی کی طرف سے خوف زدہ کرنے والی دھمکی آمیز باتیں سننی پڑتی. کبھی وہی چیزیں انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں جس میں اس کے لیے بہت بڑی راحت ہوتی ہے. پھر کبھی انسان کے اپنے گھر کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی طرف سے انسان کو شدید آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے, شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے میں ضروری ہے کہ ان تمام طرح کی تکلیفات اور ان سب قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے ہمیں طریقہ آتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ایسے موقع پر کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کیا کرے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. پہلا جملہ کسی بھی دکھ, تکلیف اور پریشانی کے موقع پر انسان کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ انا للہ, بے شک ہم اللہ کے لیے,
اللہ نے بنایا اسی کے پاس واپس جانا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے, اسی کی طرف پلٹنے والے. جو شخص اس موقع پر اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے, کیونکہ بالآخر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازش ہے اور رب کی خاص رحمت ان پر نازل ہوتی. یعنی جس نے مشکل میں اپنے رب کو پکار لیا, رب کی طرف پلٹ گیا, اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے آسان ہو جائیں گے, کیونکہ مشکل کو آسان کرنے والا صرف وہی ہے. اسی کی طرف جائیں گے تو وہی راستہ دکھائے گا, وہی راستہ کھولے گا. لیکن اگر اس وقت کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا, کسی اور طرف چل پڑا, تو سوائے بھٹکنے کے اور سوائے ہلاکت کے پھر کوئی اور راہ نہ ہوگی. اس لیے پہلی بات اور پہلا جملہ یہی منہ سے نکلنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو بشارت دیتے. وبشر الصابرین, کیونکہ یہ صابرین ہی ہوتے, خود کو, اپنے جذبات کو, اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے لوگ, کہ جن کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے دامن رحمت میں بنا لیتے ہیں اور وہ پکار پکار کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں, تو ہی اس مشکل سے ہمیں نجات دینے والا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام ایک دم بیچ میں آئے, کہنے لگے کہ ابراہیم آپ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل, کافی ہے مجھے میرا رب, حسبی اللہ, اللہ مجھے کافی ہے, وہ نعم الوکیل, اور وہ بہترین کارساز ہے, بہترین مدد کرنے والا ہے. ان کے اس جملے کی وجہ سے, ان کے اس ذکر کی وجہ سے, ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر سلامتی ہو اور اس کے لیے تو ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جائے. یعنی اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے اور ابراہیم پر سلام ہو, کوئی چیز اسے ٹچ نہیں کر سکتی, کسی طرح کی کوئی آگ اس کو جلا نہیں سکتی, اور وہ آگ باغ بن گئی اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پیغمبر جب ان پر تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایوب علیہ السلام کس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, حالانکہ ان کی آزمائش 18 سال تک باقی رہی تھی, ایک دن 2 دن کی بات نہیں تھی, اور کتنے پیار سے اپنے رب کو پکارتے ہیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے تکلیف پہنچی, میں بیمار ہو گیا ہوں اور تو ارحم الراحمین, سب سے بڑھ کر مہربان, سب سے زیادہ کیئر کرنے والا, تو ہی میری اس تکلیف کو دور فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا, گویا کوئی بیماری تھی ہی نہیں. ایوب علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے, جن کے پاس دنیا کی دولت کی ہر چیز تھی. تو انہوں نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو تبلیغ کریں گے کیونکہ آپ کے پاس تو سونے چاندی کے بھی انبار ہیں اور گائے بھینسوں کی بھی بے شمار تعداد ہے, یعنی انلمیٹڈ تمہارے پاس سب کچھ ہے, بے شمار زمینیں ہیں, باغات ہیں, تم تو اللہ اللہ کرو گے, ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں, ہمیں تو اپنی دنیا بنانی ہے, زندگی کا کام چلانا ہے, ہم کیسے عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سب کچھ لے لیا تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے. ایک حکمت تھی نا اس کے پیچھے, کہ ایک مثال بن جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے, اور جب وہ دیتا ہے تو بھی اس کا شکر, اور جب وہ لیتا ہے تب بھی اس کا شکر. اس سے ہم ناراض نہیں ہوتے, ہم اس سے ناراض نہیں ہوتے. اور انہوں نے کبھی بھی ایک بار کوئی شکوہ نہیں کیا, صرف اپنا غم, اپنی تکلیف اللہ کو بتائی. یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا, وائی می, نہیں کہا انت ارحم الراحمین, تو بڑا ہی مہربان, تیری مہربانی چاہیے, تیری رحمت چاہیے. اور واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بالکل درست فرما دیا. پھر اسی طرح یونس علیہ السلام کس طرح مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں پر اندھیرے, اور کس قید خانے میں وہ سمندر کی تہوں میں جا پہنچے,
کہ جہاں سے پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر اگر ان کو نکالنا چاہتے تو نکال نہیں سکتے تھے. کوئی تدبیر وہاں کارگر نہیں ہو سکتی. اب بھی دیکھیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب بڑے بڑے جہاز ڈوبتے ہیں تو کون ان کو نکالنے پہ قادر ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں, وہیں پڑے رہتے ہیں. لیکن کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا؟ جب انہوں نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا. لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے. سبحانک تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین بے شک میں تو ظالموں میں سے, میں قصوروار ہوں, میری غلطی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فنجیناہ من الغم, اللہ نے ان کو غم سے نجات دے دی اور ساتھ ہی فرما دیا ہمیں بھی راستہ دکھا دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یعنی اس آیت اور اس کلام کے ذریعے ہم مومنوں کو نجات عطا کرتے ہیں. تو پہلی چیز کیا یاد رہے کہ جب تکلیف آئے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دعاؤں میں سے کسی دعا کے ساتھ پکارے. اگر جسمانی تکلیف ہے یا قید و بند کی تکلیف ہے یا کوئی اور مشکل ہے تو جس قسم کی مشکل ہے اسی پیغمبر کی جو وہ خاص دعا ہے اس کو پڑھے. بیماری ہے تو حضرت ایوب کی دعا پڑھ لیں, اگر کہیں کو رکاوٹ آ گئی ہے تو حضرت یونس کی دعا پڑھ لیں, اور اسی طرح باقی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ جب مکہ سے کفار پوری تیاری کے ساتھ جنگ بدر کے لیے آ گئے تو آپ کے پاس صرف 313 لوگ, 2 اونٹ تھے اور 7 گھوڑے تھے, اور بالکل اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا, اور ہر طرف سے ایک خوف چھا گیا تھا. لیکن کس طرح آپ نے اپنے رب کو پکارا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے زندہ رہنے والے, اے قائم رکھنے والے, ہم سب تیری رحمت کی طرف یاد کرتے ہیں. اور آپ نے خود اپنی طرف سے بھی خوب زبردست طریقے سے دعائیں مانگی. حضرت ابوبکر کو رحم آ گیا, انہوں نے پیچھے سے جا کر پکڑ لیا, انہوں نے کہا بس اتنا کافی ہے, آپ کے رب نے سن لیا, وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا, وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اور کس طرح اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی, کیونکہ سچے دل سے رب کو پکارا تھا. ہم کیوں نہیں پکار پاتے اس سچے دل سے؟ کیونکہ پہلی دل میں ہمارے دل میں وسوسہ آ جاتا ہے, اٹس ناٹ فیئر, میرے ساتھ جسٹس نہیں ہوا, میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. پہلے ہی اللہ کے بارے میں بدگمانی, پھر اس سے کس منہ سے مانگتے ہیں. لیکن وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے, پھر بھی اسی سے ہی مانگنا چاہیے, کیونکہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو, اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا, اور اگر وہ خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ساتھ ہے. تو اللہ کو پکارنے کے بعد, اس سے اچھا گمان رکھنے کے بعد, انسان اگلی بات یہ سوچے کہ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے, اس کی کوئی وجہ ہے, اور مجھے اگر نہیں معلوم وہ وجہ تو مجھے وہ معلوم کرنی چاہیے, تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو اس تکلیف سے گزار کر جو سکھانا چاہتا ہے وہ میں سیکھ سکوں, جو عنایت کرنا چاہتا ہے. کیونکہ ان مال العسر یسرا ہوتا ہے, ہمارے دین میں یہ کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. تو انسان کو کچھ بھی پانے کے لیے تنگی سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن ہم اس سے بچتے رہتے ہیں, اوائڈ کرتے رہتے ہیں, ہم اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. اور جب ہم آسانیوں کے پیچھے جاتے رہتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑ کے پھنساتے ہیں کہ ابھی تمہاری ترقی نہیں ہوئی, آگے جانے کے لیے امتحان ضروری ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ بے شک اچھے سے اچھا ڈاکٹر بن جائیں, لیکن اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو امتحان میں بیٹھنا ہو, پھر مزید اس درجے میں پہنچے, پھر اگلا امتحان, پھر اگلا امتحان, پھر اگلا امتحان, ہر کچھ عرصے کے بعد امتحان. اچھے ڈاکٹرز کی زندگی کو آپ دیکھیں تو پوری کی پوری امتحانوں سے بھری ہوئی, لیکن اس کا ریوارڈ بھی آپ ان کو دیکھیں کس طرح ملتا ہے. ان کی جو عزت ہے یا ان کو جو دنیاوی فائدے ہیں وہ عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے, کیونکہ ان کے اوپر مشقتیں زیادہ ہیں. تو یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی انسان پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں مبتلا کرے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکھار دے اور اس کو پہلے سے بہتر بنا دے, پہلے سے بھی زیادہ اچھا کر دے. پھر اسی طرح یہ بھی انسان یاد رکھے اس وقت کہ
میں اکیلا شخص نہیں ہوں اس دنیا میں جس پر امتحان آیا, وہ صرف میں نہیں ہوں جس پر آزمائش آئی ہے. یہ تو ایک دائمی سنت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. دنیا پھولوں کی سیج تو ہے نہیں, دنیا میں صرف راحتیں نہیں, دنیا میں تو بہت آزمائش ہے. تو امتحان تو ہوگا. آپ دیکھیے کہ اگر آپ اونٹ کی سواری کرنا چاہیں تو کوہان تو ہوگا. اگر آپ سمندر میں تیرنا چاہیں تو کشتی کو ہچکولے تو لگیں گے, جرکس تو لگیں گے. کسی بھی سفر پر روانہ ہو مشکلات تو آئیں گی. یہ تو ایک دائمی سنت ہے. تو انسان کو بجائے اس کے کہ مشکل آنے پر یہ مشکل پڑے کہ یہ کیوں آ گئی, یہ سوچ کے رکھنا چاہیے, یا آتے یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو ہوگا, ایسا تو ہونا تھا. اس کے بغیر تو دنیا سے جا ہی نہیں سکتا کوئی. امیر ہو, غریب ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, ہر شخص کو امتحان سے گزرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا قرآن مجید میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے ان 5 چیزوں جن کو مصائب خمسہ کہتے ہیں. 5 مصیبتیں, خوف, بھوک, جان, مال, اولاد, پھلوں کی کمی, یہ سب چیزیں تو ہوگی. اور چونکہ یہ سنت ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے, وہ چینج نہیں ہونے کی. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ہو کر رہے گا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تقدیر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی لکھ رکھی. جب کوئی مشکل آئے تو یاد رکھیں کہ یہ تقدیر میں تھا, یہ ہونا تھا. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, شادی کسی ایسی جگہ ہو جاتی ہے کہ انسان بالکل خوش نہیں رہتا, تو انسان کہتے میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا یہ ہونا تھا, کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں آزمائش کا کچھ حصہ ہے. کسی کا شادی کے ذریعے آیا, کسی کا شادی میں نہیں آیا, ہسبینڈ وائف کی بہت اچھی بنتی, بچوں میں آ گیا. کسی کا بچوں میں نہیں آیا, مال میں آ گیا. کسی کا مال میں نہیں آیا, جان پہ آ گیا. کسی کا ان میں سے کسی چیز سے نہیں آیا, اور لوگوں باہر کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چھوڑتے جان, ان کی طرف سے مشکل آ گئی. تو انسان یہ سوچے کہ یہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے, یہ تو آنا ہی تھا. پھر جو انسان کو نعمت ملنے والی ہوتی وہ بھی کسی اور کے پاس نہیں جاتی, اور جو مشکل آنے والی ہوتی وہ بھی اسی تک آتی. کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی امریکہ میں, ٹیچر تھی بلکہ, تو آن لائن کلاس لیتی تھی. جمعے کا دن تھا, صبح صبح نہائی دھوئی, کلاس کر لیے, کمپیوٹر کھولا, سورت کہف لگائی, بیٹی کو اسکول چھوڑنا تھا. تو جب تک اسٹوڈینٹس آ رہے تھے سورت کہف سن رہے تھے کیونکہ جمعے کا دن تھا. جب بیٹی کو چھوڑنے کے لیے گئی, آپ کو پتا نا امریکہ میں ہائی ویز 6-7 لائنیں ہوتی ہیں, وہ اپنی لین میں جا رہی تھی بالکل ٹھیک, اور یہ وہ راستہ جس پہ وہ روز جاتی تھی بیٹی کو چھوڑنے. بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے, اپوزٹ سائڈ سے ایک ٹرک کا پہیا کھلتا اور اڑتا 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 اس کی گاڑی کے عین اس جگہ گرتا ہے جہاں وہ ڈرائیو کر رہی تھی, اور آن دا اسپاٹ وہ فوت ہو جاتی. بیٹی کو خراش تک نہیں آتی. کہاں سے آئی؟ گھر میں کمپیوٹر کھلا ہے, اسٹوڈینٹس کلاس میں ہیں, تلاوت چل رہی ہے, ویٹ کر رہے ہیں کہ ٹیچر واپس آئے, اور اتنی دیر میں کیا ہو جاتا ہے, تقدیر سامنے آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے گاڑیاں جاری ہوتی ہیں نا, تو ایک لمحے کا ٹکراؤ ہوتا ہے, ایک لمحے کا, اور یہ پتہ ہی نہیں کسی کو چل سکا کیونکہ کوئی گاڑی ٹیسٹ کے بغیر سڑک پہ آتی نہیں. یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ پہیا کھلا کیسے, اور پھر یہ کہ اپنی سائڈ پہ رہتے, وہ اپوزٹ سائڈ سے رہتے, ادھر سے جا رہی تھی, بیچ میں کئی فٹ کی دیوار تھی, وہ پہیا گھومتا 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 دیوار پار کرتا کرتا کئی لائنیں کراس کرتا ہوا اس کے سر پہ جا گرا جس کی موت اس جگہ لکھی ہوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ بھی لکھ رکھی ہے, اس سے بھی نہیں بھاگ سکتے. یہ سب کچھ تقدیر میں. تو جب کوئی تکلیف آئے تو سوچے یہ لکھا ہوا تھا, آپ مجھے کیا کریں, اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. کچھ چیزیں آپ کو ایکسپٹ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, آپ اپنی جان کو کھاتے رہیں گے. وری وری وری. اچھا, ٹو مچ وری کرنے سے کیا ہوتا ہے, انسان کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. جب انرجی ڈرین ہو جاتی ہے تو کسی کام کے قابل نہیں رہتا.
جب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر اور گلٹ اس کی اکٹھی ہوتی رہتی، حتیٰ کہ وہ اپنی جان کو خود کھا لیتا ہے اور ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. اس کے برعکس انسان جب تکلیف ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ یہ ہے، کوئی بیماری ہے تو ایکسپٹ، مثلا کسی کو شوگر ہوگی، بلڈ پریشر ہو گیا، ہارٹ کی تکلیف، ایکسپٹ کر لیتا ہے انسان کے بس ہو گئی. اب پھر کیا کرتا ہے؟ وہ روتا رہتا ہے مجھے کیوں شوگر ہوگی، مجھے کیوں سارا دن روئے شوگر کیوں ہوگی. نہیں، عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ایکسپٹ کرتا ہے ہو گئی. اب اس کا علاج کرنا، اب اس کے لیے پرہیز کرنا، اب اس کی دوا لینی، اب مجھے اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے میں اس کا مقابلہ کر سکوں، کیونکہ یہ تو اب زندگی کا روگ لگ ہی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ بچپن سے شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہیں. شدید بیماریوں میں بھی وہ اپنی زندگی کا سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی صرف ایک دفعہ ملی، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اگر یہاں اس کو ہم نے گوا دیا تو کل یہ دوبارہ نہیں ملے گی. کہ جو کام آج ہم نے نہیں کیے، بیمار پڑ کے یا پھر پریشان ہو کے یا ہم بیکار ہو کے جو اپنے فرائض بھول کے نماز چھوڑ دی، صدقہ خیرات چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کے فرائض چھوڑ دی، اگر آج یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو کل دوبارہ یہ دن نہیں آئے گا. آج کا دن صرف آج آیا ہے، آج کرنے والے کام صرف آج کرنے، آج کے دن میں جتنی نیکی ہو سکتی ہے وہ صرف آج کرنی ہے مجھے. اس لیے تکلیف کو ایکسپٹ کرنا اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ہر لمحے پہ اجر جمع ہو رہا ہے. سمجھے آپ کا، یعنی جو ہی کوئی تکلیف آئی نا تو آپ یوں امیجن کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک اکاؤنٹ کھل گیا ہے جس میں ہر لمحہ نیکی جمع ہو رہی. مثلاً ہم ذکر تو کسی وقت کرتے ہیں نا تو تب ہمارا اعمال نامہ حرکت میں آتا ہے. نماز دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، باقی کیا دنیا کے کام کاج کرتے رہتے ہیں. لیکن جس شخص کے دل کو کوئی روگ لگ جاتا ہے، کوئی تکلیف لگ جاتی، اس کا ایک مستقل اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور وہاں اس کے ٹرانسفر ہونے لگتے ہیں نیکی. کیونکہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. تو وہ کانٹا جو دل میں چبھ گیا ہے اور ہر وقت چبھا ہوا اور مستقل طور پہ لگ گیا جس سے باہر نہیں نکل سکتے، تو اس بات پر مطمئن رہیں کہ یہ آخرت میں میرے لیے بڑے اجر کا ذریعہ بن گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کا ایک مقام رکھا. کچھ لوگوں کے مقام بہت بلند ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل اتنا نہیں ہوتا، کو بہت نیکیاں کرنے والے نہیں ہوتے، نمازیں بھی پوری روزے بھی کبھی کبھار، صدقہ خیرات بھی معمولی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے جیسے اپنے پیغمبروں سے پیار کرتا ہے نا، اور انہیں امتحان میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے اور اس پیار کی وجہ سے اس کو ایک امتحان میں ڈالتا ہے، کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس امتحان میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے اس مقام پہ پہنچے جس پر اس کو پہنچنا ہے، جس پر وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا. تو بعض اوقات ہماری نیکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمیں اتنا بلند نہیں کر سکتی کیونکہ بعض اوقات اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی، بعض اوقات وہ کوالٹی نہیں ہوتی، بعض اوقات ہم کچھ کر کے پھر جتا کے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا. وہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو بندے کے درجے بلند ہونے شروع ہوتے ہیں. قیامت کے دن ایسے لوگ جو دنیا میں دکھوں میں رہے اور انہوں نے صبر کیا، صبر شرط ہے، جب ان کو اجر ملے گا تو دوسرے لوگ ان پر رشک کریں گے اور تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دیتے لوگ، ہم صبر کرتے اور آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا جو ان کو ملا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان لمیٹڈ دیا جائے گا، بے حساب دیا جائے گا، یعنی جس کی کوئی کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتا. اتنا کچھ ان کو ملے گا جس کو وہ گن نہیں سکتے. بس بات صرف اتنی ہے کہ جو تکلیف محسوس ہو رہی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے شاید اسی لیے دی ہے کہ میرے درجے بلند، میں تیری رضا پہ راضی. صبح و شام جو بندہ 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی. یا اللہ تیرے سارے فیصلے سچے، تیری کتاب سچی، تیرا نبی سچا، تو مجھے سمجھ دے دے اور میرے دل کو حوصلہ دے دے اور مجھے اس آزمائش سے اس طرح نکال دے کہ میرا ایمان سلامت رہے. کیونکہ جب امتحان آتا ہے نا تو جیسے دنیا میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا، انسان بعض اوقات
خود اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے, ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے, زندگی کی رونق دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. یا اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا. اللہ مشکل تو بڑی ہے لیکن مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے. تو قیامت کے دن ایسے رویہ رکھنے والوں کو جو اجر ملے گا, اور وہ اجر پرماننٹ ہے, دائمی ہے, ہمیشہ کے لیے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ختم تو سب کی زندگی نے ہو جانا ہے. جو عیش و عشرت اور راحت میں رہ رہے ہیں انہوں نے بھی ختم ہو جانا, اور جو مشکل میں اور صبر کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جانا. تو پھر اصل چیز کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی رضا پر راضی رہے, اور یہ یاد رکھے انسان کہ کوئی مقدر سے بھاگ نہیں سکتا. آپ دیکھیں بعض اوقات ہمیں بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہو جاتی ہیں, ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ مشکل کہاں سے گئی, کبھی سوچی بھی نہ تھی, لیکن وہ مقدر میں تھی. اب دوسرے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں ہاں انہوں نے کچھ کیا ہوگا نا اس لیے پکڑ لیں. کبھی نہ سوچیں اللہ اس کا تو ٹھیک کر دے گا, آپ کو نہ پکڑ لے. کبھی کسی کی مشکل پہ خوش نہ ہو, کبھی کسی کی پریشانی پہ خوش نہ ہو. کوئی کسی وقت بھی کسی جگہ میں کسی چیز سے ٹریپ میں آ سکتا ہے. کبھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں کہ ضرور اس کے کوئی گناہ ہوں گے, یا ضرور یہ کوئی برا کرتا ہوگا اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا. اللہ کو پتا ہے, حکمت اللہ جانتا ہے, وہ اپنے پیاروں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. اگر وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے, اور اگر وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے کہ اللہ جو بھی امتحان ہے میں تجھ سے ناراض نہیں, میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. اور آخرت میں جب انسان پلٹ کے اس دنیا کی زندگی کو دیکھے گا جو ہمیں پہاڑ جیسی لگتی ہے تو کیا کہے گا, لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, کہ صبح یا شام کا ایک لمحہ ہی گزار کے آئے, وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے دنیا میں. تو جس چیز نے ختم ہو جانا ہے, جس چیز نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا, اس کا کوئی غم بھی دائمی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی کوئی پریشانی بھی پریشانی نہیں. وہ پھر کیا ہے, وہ ایک وقتی امتحان ہے. جیسے ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں تو کتنی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں, 3 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد جان چھوٹ جاتی ہے, آ کے کتابیں ایک طرف رکھتی, جان چھوٹ گئی, یہ پرچہ ختم, یہ ختم, یہ ختم, یہ ختم. لیکن کیا ہوتا ہے ساری زندگی میں کوئی نہ کوئی پرچہ کرتا رہتا. تو آپ یوں سمجھیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں چلے جائیں, واپس گئے کہ وہ جیسے میں نے کلاس 6 میں سارے پیپرز ختم کیے تھے نا ایک کے بعد ایک, اور میں فری ہو گئی تھی. تو بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی تو میں ان سارے امتحانوں سے بھی فری ہو جاؤں گی. اور کل کا دن تو یوم الدین ہے, ریزلٹ کا دن ہے, اور اس دن ہر شخص اپنے کیے کی جزا پائے گا. نیک اعمال کی جزا بھی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائشوں پر صبر کی جزا اس سے بھی بڑی ہوگی. جب کوئی تکلیف آئے, کوئی جسمانی یا روحانی یا اولاد یا شوہر یا ہمسایوں یا کسی کی بھی طرف سے, یہی سوچ لیں کہ درجے بڑھانے کا وقت آ گیا. بس مایوس نہ ہو, اللہ سے ناراض نہ ہو, اور پھر یہ کہ میں اس سے بچ سکتی نہیں, یہ آنی ہی تھی, آ گئی, اپنے وقت پہ آ گئی, اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں, اس نے چلے بھی جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. اور اگر یہ نہ ختم ہوئی تو زندگی نے ختم ہو جانا. تو میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھتے ہوئے اور اچھی امید کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں کہ جب فرشتہ جان لینے کے لیے آئے تو میرا نفس نفس مطمئنہ ہو. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس مطمئنہ, اے جو تو ہر حال میں اپنے رب سے راضی تھی, تیرا رب تجھ سے راضی, آپ میرے بندوں میں داخل ہو, اسپیشل VIP میں. تیرا مقام بہت بڑا ہے. ایسے بندے بننے کے بعد ہی اللہ کی رحمتوں میں چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں میں سمیٹ لیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دل کو سیدھا رکھے, اور ہمیں ایسا ایمان, ایسا یقین دے کہ دنیا کی ساری مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائیں, کیونکہ ہم ان کو نہیں بدل سکتے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم ان چیزوں کو نہیں چینج کر سکتے, ہم پہاڑوں کو نہیں توڑ سکتے, ان کو اپنے رستے سے نہیں ہٹا سکتے, ہمیں رستہ بدلنا ہے. تو جب انسان رستہ بدل لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے. اور اس کائنات میں ہر آن نئی نئی اپرچونٹیز ہیں. کسی بھی چیز کو زندگی کا آخر مت سمجھے. اس دنیا میں بہت مواقع ہیں, اگر ایک ڈور بند ہوتا ہے تو کئی اور کھلے ہوتے ہیں.
وہاں رک نہ جائیں, سفر جاری رکھیں, دوسرا دروازہ, تیسرا دروازہ, چوتھا دروازہ, اور ناک کرتے چلے جائیں, کوئی تو کھلے گا. ہمت نہ ہاریں, کوشش نہیں چھوڑیں, دعائیں مانگتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل آتی تو نماز کی طرف رجوع کرتے تھے, اللہ سے دعائیں مانگے, نمازیں پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو تو سنبھال لیتا ہے لیکن آس پاس کے لوگ نہیں چھوڑتے. کوئی بات سناتا ہے, کوئی یعنی ایک مشکل اکیلی نہیں آتی, اس کے ساتھ کئی اور آ جاتی. جیسے ایک کتاب گرتی ہے نا شیل میں, ساری سے گرنے لگ جاتی ہے, تو کنٹرول کرنا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. ایسی صورت میں انسان ضرور اچھی کمپنی اختیار کرے, اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھے, قرآن کی مجلس میں بیٹھے. آپ دیکھیں گے جیسے آپ کے اوپر کوئی فوار پڑ گئی, رحمت کی بارش برس گئی, اور آپ کا دل اچھا ہونے لگے گا. کیونکہ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہاسپٹل چاہیے ہوتا ہے نا, ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے. صرف گھریلو نسخوں سے اور ٹوٹکوں سے کام نہیں چلتا. بازو کا چھوٹی موٹی بیماریوں میں تو چل جاتا ہے, بیماری بڑی ہو, آزمائش بڑی ہے تو پھر نہیں ہوتا, تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اس طرح روحانی بیماری, جذباتی صدمے, ان کے لیے آپ کو ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے, ان کے لیے آپ کو ہاسپٹل چاہیے ہوتا ہے. ایسے اچھے لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں, جو آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں, جن کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کے دل کا حال اچھا, ان چیزوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی بیمار اس سے اس کی ہیلنگ نہ ہو. زبردست ہیلنگ, یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی کہ ہم نے اس قرآن میں وہ اتارا ہے جو ایمان لانے والوں کے, جو ٹرسٹ کرے گا اللہ پر, اس کو یہ شفا دے گا. تو سوچ سے بہت تعلق ہوتا ہے. اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کہ اسی کتاب سے دور ہو کر اور اس کتاب سے بدگمان ہو کر ان کا نقصان اور بڑھ جاتا ہے. تو کسی حال میں اللہ کا ڈر نہیں چھوڑنا, اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. اچھے دوست انسان کے لیے ان کی باتیں اچھی مرہم کا کام کرتی. اور جب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو بار بار تانے دیتے ہیں یا بار بار زخم کو ریتے ہیں, ان کو پھر اوائڈ کریں, یا اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ان کی باتیں آپ پر اثر نہ کریں. ایک کان سے سنے دوسرے سے نکالیں, تاکہ آپ کی انرجی اچھے پازیٹیو کاموں کے لیے سیو رہے. اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ اچھے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنا, ڈسکشن کرنا, یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں, نقصان میں, لاس میں. اور لاس میں ہم کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے اوپر خاص طور پر مشکلات آتی ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ اس سے نکل جاتے ہیں جو ایمان لائیں, یعنی اللہ کا دامن تھام لیں, اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں, اس پر یقین رکھیں, اس پر اعتماد کریں, توکل کریں, اور اس بات پر یقین ہو کہ جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنایا, جو رب بارش برساتا ہے, جو رب یہ سبزہ اگاتا ہے, اس رب کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ میرا یہ دکھ دور کر دے. الا الذین آمنوا, رب پر بھرپور توکل, وعملوا الصالحات, اور اچھے کام شروع کر دے. فرض نماز کے علاوہ نوافل کی کثرت کر دے, فرض روزے کے علاوہ نفل روزے رکھنے شروع کر دیں, کیونکہ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی. تہجد پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کے اور قریب ہوں, حج کریں, عمرہ کریں, صدقہ خیرات کریں, زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کریں, دکھی اور مسکین لوگوں کی مدد کریں. تو عبادت کی کثرت نقصان سے بچاتی. پھر وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے, کسی ایسے کے پاس بیٹھے جو آپ کو صحیح بات بتائے. وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین, ایک دوسرے کی ڈھارس بنائے, ایک دوسرے کی مدد کرے. یہ 4 کام جو کرے گا وہ یقیناً نقصان سے نکل آئے گا, وہ ضرور ڈپریشن سے نکل آئے گا. یعنی اس کا اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ کے بندوں سے بھی تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ایسے بندے جو اچھی بات اس کو بتانے والے. خواتین اپنے وقت کا استعمال کس طرح بہترین بنائے کہ معاشرے کے لیے فلاح کا باعث بنے. اب دیکھیے کہ اپنے وقت کی تقسیم کریں.
وقت کی تقسیم ایک اپنے ذات کے لیے، جس میں اپنا کھانا پینا نہانا دھونا، اپنی عبادت ذکر، اپنے مزید پڑھنا لکھنا، یعنی اپنی جسمانی جذباتی روحانی ساری ضروریات کو پورا کرنا، ایک وقت اس کے لیے رکھنا۔ دوسرا وقت گھر والوں کے لیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، خاندان والوں کے لیے، پھر اس کے بعد باقی اور لوگوں کے لیے۔ تو 3 حصوں میں وقت کر لیں، ایک اپنی ذات اور اس ذات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، یعنی اللہ کی عبادت وغیرہ، دوسرے قریبی رشتہ دار، خاندان، بنیادی پہلی ذمہ داریاں جو آپ پر عائد ہوتی، اور تیسرے باقی انسانیت۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اسی طرح ٹائم تقسیم کیا۔ آپ ڈیلی بھی تقسیم اسی طرح کر سکتے، کچھ وقت عبادت کا، کچھ وقت لوگوں کی خدمت کا، اور کچھ وقت گھر والوں کے مسئلے مسائل کے حل کا۔ آپ اپنے ہفتے کو اسی طرح پلان کر سکتے، آپ مہینے کو ایسے کر سکتے۔ کرنے کے کاموں کی لسٹ بنا لیں، کرنا کیا کیا ہے، اور ان کو 3 کیٹیگریز میں بانٹ لیں۔ پرسنل گروتھ بہت ضروری ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے نا آپ کی، وہ بہت ضروری ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق یہی ہے کہ انسان گرو کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اتنی خوبصورت مثال دی گئی مومن کی، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ اچھی کلمہ، اچھی بات کی مثال اچھے درخت کی طرح ہے، کہ کس طرح وہ درخت جس کی جڑ بہت مضبوط ہوتی، گہری ہوتی، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوتی، اور ایور گرین ہوتا ہے، ہمیشہ پھل دیتا ہے، آلویز بینیفیشل۔ تو پرسنل گروتھ جس میں آپ خود بھی مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، کہ کوئی حادثہ آپ کو ہلا نہ دے، اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق مضبوط کریں، اور لوگوں کے لیے بھی ہر وقت فائدے کے بنے رہیں، ان کی بھی مدد اور خدمت کرتے رہیں۔ تو اپنے دن کو، ہفتے کو، مہینے کو، سال کو اس میں مختلف کاموں کے لیے تقسیم کر کے مختلف چیزیں کرتے رہیں۔ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، ہر ایک کی فرق ہوتی ہے۔ جب آپ ینگ ہیں تو ابھی شادی نہیں ہوئی تو آپ کی ذمہ داریاں اور طرح ہوں گی، جب شادی ہوگی بچے چھوٹے ذمہ داریاں اور ہوں گی، جب بچے بڑے ہو گئے اپنے گھروں کو سدھار گئے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں اور طرح ہو جائے گی۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کے مطابق اپنی پلاننگ اور اپنی ٹائم ٹیبل چینج کرتے رہیں۔ کہ کسی نے ایک کوشچن بھیجا کہ اگر ہر چیز تقدیر میں لکھے تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس سے مانگیں، کیونکہ وہ دینے والا ہے، اور دینے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اور وہ دعا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سکون کا باعث بھی بنتی ہے۔ تقدیر کے بارے میں اگر اور کوئی سوال ہو تو آپ ایک کتاب دوائے شافی، اس میں بھی اس پر میں نے بات کی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تدبیر کا بھی موقع دیا ہے اور تقدیر بھی بنائی، یعنی انسان کو اختیار بھی دیا ہے اور اس کی لمٹس بھی رکھی۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ وہ لیکچر جو ہے الہدا کی ویب سائٹ پہ alhuda.pk.com ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس پر آپ جا کر اپنی ضرورت کے مطابق جو سوال آپ کے ذہن میں آئے اس پر آپ کو مختلف قسم کے ٹاپکس مل جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں کافی تسلی ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دلوں کی صفائی کے لیے مسلسل کوشش کرنی، اگر ہم نے نہ کی اور جس حال میں موت آ گئی تو دل ادھر ہی سیل ہو جائیں گے، اسی حال میں قبر میں رہیں گے، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھیں گے۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمبر 1 اللہ کے شکر گزار رہیں، تکلیفوں پہ صبر کرنے والے ہوں اور اللہ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، اللہ سے ناراض نہ ہوں۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں سے بھی حسن ظن رکھیں، لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیں، دوسروں کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیں، اور جو اچھائی یا خیر خواہی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ اور یہ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہوگا، یہ ہمارا خود اپنے آپ پر احسان ہوگا، کیونکہ سب کا بینیفٹ ہمیں خود ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آرٹیفیشل انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو بہت تنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب ان پر مشکل آتی ہے تو بے اختیار خوشی ہوتی ہے کہ انجام کو پہنچے، قدرتی ری ایکشن اگر ہو بھی تو اس کو نہ چہرے پہ آنے دے نہ زبان پہ آنے دے، کنٹرول کرے، کیونکہ اللہ راضی نہیں ہوتا کسی کی تکلیف میں خوش ہونے سے۔ تو یہ قدرتی بات ہے، یہ تو بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے جو آپس میں لڑ رہے ہوتے تو اگر کسی بچے کو مار کے رلا دے تو پھر وہ خوش ہونے لگتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا، تو قدرتی بات ہے۔ لیکن نہ زبان پر اور نہ چہرے پر، دل میں آئے تو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے،
اللہ مجھے اس آزمائش سے بچانا ہے جس میں تو نے دوسرے کو پکڑ لیا، لیکن خوش نہ ہو. کہتے نا دشمن مرے تھے خوش نہ ہوئیے، سجنا بھی مت جانا، کیونکہ ہر ایک پر یہ وقت آنے والے ہیں. اگر کوئی ایک مشکل میں آ گئے تو دوسرے پہ بھی آنے والی ہے، تو اس لیے کسی پر خوش نہ ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اسے ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے عمل میں تبدیلی پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، اپنا پسندیدہ بنا دے. اللہ جو بھی تکلیفیں زندگی میں مشکلات ہیں چھوٹی یا بڑی، ہمیں ان پر صبر کی توفیق دے اور ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ان مشکلات سے نکال. یا اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ جو کوئی جس بھی تکلیف پریشانی غم میں مبتلا ہے اللہ اس کا غم دور کر دے. اللہ تو ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین. یا ارحم الراحمین تو ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے، ہمارے شوہروں کو نیک ہدایت دے. یا اللہ ہمیں ہر طرح کے حاسدوں اور دشمنوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنی عافیت عطا فرما. اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین ہماری قبروں کو روشن کر دینا. اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا. یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. اللہ ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنا دے. اپنے تکلیف میں جو مخلوق ہے اللہ ہمیں ان کی تکلیفیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دوسروں کے لیے خوشی خیر اور بھلائی کا سبب بنا دے. ربنا تقبل منا. اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں ان سب کے دلوں کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.